نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، بخاری جلد اول میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسلام کے احکام تو ہزاروں لاکھوں ہیں، چھوٹے بڑے احکام حلال و حرام سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ کہ بنیادی احکام، بنیادی ارکان اسلام کے، جن کو اسلام کا پلر کہا جائے اور ستون کہا جائے اور بنیاد اور دیوار ان کو قرار دیا جائے، اسلام کی چھت جن پر مبنی ہے اور جن بنیادوں پر اسلام کی چھت رکھی گئی ہے، وہ فرمایا کہ 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ معبود ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ کائنات کے درمیان میں، مخلوق کے درمیان میں، خالق کے درمیان میں انبیاء واسطہ ہوتے ہیں. اللہ کی مزاج کو، اللہ کا براہ راست تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے. وہی آتی ہے، ہر ہیرو خیرو نتو خیرو پر تو وہی نہیں آئے گی، وہی ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے پاس آئے گی، اور وہ پاکیزہ ہستی نبی سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہے. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ ایک عقیدہ ہے، اس کا تعلق انسان کے نظریے سے ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اب کچھ عملیات ہے. عملیات میں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز پڑھنا اور وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دے دینا، اور وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، حج کرنا اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا. یہ 4 ارکان ہے. اس توحید اور نظریے کے علاوہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ، یہ 4 ارکان ہے کہ ان کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. لیکن اعمال میں کچھ کا تعلق انسان کے مال سے ہے، کچھ کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور کچھ وہ ہے کہ مال اور بدن دونوں سے ان کا تعلق ہے. صرف انسان کے بدن سے جس کا تعلق ہے وہ نماز ہے اور روزہ ہے. نماز کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، روزے کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اور حج کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہے. حج کے دوران
آپ کو جسمانی طور پر بھی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں بھی آپ اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے اس میں مال بھی لگتا ہے۔ اب تو مال اتنا کر دیا کہ 12 لاکھ روپے پہ 12 لاکھ پہ حج کر دیا، جہاں 60-70 ہزار پہ ہمیں یاد ہے آدمی جا کر کے حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، اب ماشاءاللہ ان حکومتوں نے 12 لاکھ 13 لاکھ تک اس کو پہنچا دیا۔ نماز میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا، نماز میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہے۔ آپ نے فوجی حضرات کو دیکھا ہوگا کہ یہ جو فوجی حضرات جب وہ پریکٹس کرتے ہیں اور ان کا کمانڈر جب ان کو پریڈ کراتا ہے تو اس پریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس وہ کمانڈر کا حکم ایسے چلتا کہ اس طرح چلو، اس طرح چلو، اس طرح قدم اتنے فاصلے کا اٹھانا ہے، دائیں پاؤں اٹھا اور یہ کہ بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جا، بائیں پاؤں اٹھا دے دائیں پر کھڑا ہو جا، دائیں بائیں دیکھنا بھی نہیں، اگر دیکھا کسی نے تو وہ فوجی کمانڈر جو ہوتا ہے وہ کس کر کے اس کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ نماز میں اگر آپ نے غور کیا ہے اس میں بھی اللہ کا جلال ہے۔ جب صف بھی آپ کو سیدھی کرنی ہے، کپڑے بھی آپ کے پاک ہوں گے، رخ آپ کا قبلے کی طرف ہوگا، حیدرآباد کی طرف اور اسلام آباد کی طرف آپ رخ نہیں کر سکتے ہیں۔ رخ آپ کا امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، بڑا ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، امتی ہو، سب کو نماز میں یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے، صفوں کی سیدھی ہوگی، رخ قبلے کی طرف ہوگا، رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ اور پھر یہ کہ تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھا کر کے آپ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کا معنی اے اللہ میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں اور کہ دنیا کی ساری چیزیں مجھ پر حرام ہیں۔ اس سے پہلے میں گپ شپ لگاتا تھا، پیسے کا حساب لگاتا تھا، کاروبار کی بات کسی سے کرتا تھا، اب کاروبار کی بات بھی نہیں ہے، پیسے کی بات بھی نہیں ہے، تکبیر تحریمہ صرف تیری ذات کبریائی اور تیری ذات اونچی بڑی ذات ہے، میں نے دنیا کے سارے کام اپنے اوپر حرام قرار دیا، یہی تحریمہ کا معنی ہوگا۔ اب نماز میں مولوی صاحب، پیر صاحب بھی گفتگو نہیں کر سکتا، اور نماز کے اندر یہ ہے کہ نبی کو بھی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نبی بھی اس طریقے پر، وہ بھی اللہ کے سامنے بارگاہ میں اسی طریقے پر کھڑا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں۔ یعنی کیسی حالت ہوتی ہے رکوع میں جا کر کے آدمی، رکوع کی کیسی صورت بنتی ہے۔ پیر صاحب ہمارے ہاں بڑی ذات ہے لیکن رکوع میں اس کو دیکھو اور سجدے میں اس کو دیکھو۔ ہمارا مرشد صاحب بڑا ہوتا ہے لیکن اس کو دیکھ لو۔ اساتذہ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، بریگیڈیئر کا اپنا مقام ہوگا اور وزیر اعظم صدر کا، لیکن اس کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے سامنے سب نے ہاتھ باندھنا ہے، دائیں بائیں دیکھنا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا ایسے دیکھا اور 40-45 گریڈ اگر آپ کا رخ قبلے سے موڑ گیا، نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ اوپر آپ نے دیکھا، فرمایا خبردار، مجھے یہ لگتا ہے کہ محمد کو کہ اگر بار بار اس طرح اوپر دیکھو گے تو تمہاری بینائی کو سلب کی جائے گی، تمہاری بینائی سلب ہو جائے گی۔ نماز میں اللہ کا جلال ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے نہ دائیں طرف دیکھنے کا نہ بائیں طرف دیکھنے کا۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھا ہے، آپ کا صدر بھی ہاتھ باندھے گا، وزیر اعظم بھی باندھے گا، نبی بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور غوث اور قطب اور ابدال وہ بھی ہاتھ باندھ۔ پھر رکوع میں جانور کی شکل بن جاتی ہے۔ کیا رکوع ہے؟ رکوع میں جانور کی شکل۔ سجدے کے اندر اگر کوئی غیرت مند آدمی، آپ غیرت مند ہیں، آپ کو کوئی کہ کروڑ روپے آپ کو دیتے ہیں تو سجدہ کرو، تو غریب بھوک سے مرے گا لیکن کسی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ پیشانی انسان کی سب سے بڑی قیمتی ہے، یہ سب سے بڑی قیمتی ہے۔ بس اس سے کیا ہے، اس سے بڑی ذات بھی نہیں ہے، اس سے بڑی عزیز ذات نہیں ہے، میرے جیسا کوئی ذلیل بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کون سی ذلت چاہیے کہ سجدے میں آپ اپنے پیشانی کو زمین پر رگڑ دیتے ہیں، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جلال ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھو، دیکھو نہیں، دائیں طرف بھی نہ دیکھو، بائیں طرف بھی نہیں دیکھو، رکوع میں جاؤ، قومے میں کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، تشہد میں بیٹھو۔ ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے۔ اللہ کی جلال سے اس کا تعلق ہے، جلال ہے، بس اس کا حکم ہے، اس کا آرڈر ہے۔ پسینہ آپ بہاؤ، محنت آپ کرو، مزدوری آپ کرو، بھاگ دوڑ آپ کرو، مال آپ کماؤ، لیکن حکم یہ ہے کہ 40واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اللہ کی فقیر کو دینا ہے۔ آپ اپنے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، والد کو، ماں کو، اور اسی طرح کسی کو دے نہیں سکتے، فقیر کو دینا ہے، مستحق کو دینا ہے۔ آپ نے فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا، اللہ فرماتے میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ فقیر کا ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ کا ہاتھ ہے، فقیر اللہ کا نائب ہے، فقیر اللہ کا نائب ہے۔ فقیروں کو ذلیل نہیں سمجھو،
میں نے کتابوں میں جو پڑھا ہے، 2 بندے وہ خدا کے نائب ہیں، سبحان اللہ، 2 بندے، ایک عالم مفتی اور دوسرا فقیر۔ فقیر کو اس طرح ذلیل نہ سمجھو، فقیر کو اس طرح ذلیل نہ سمجھو، فقیر کو اس طرح ذلیل نہ سمجھو۔ فقیر کو 5 روپے 10 روپے آپ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ رکھنے کا مطلب آپ نے اللہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسکینوں کو دیکھو، مسکین یہ تقسیم اوپر کی ہے، یہ تقسیم اوپر کی ہے کہ تعلیم یافتہ بھی مسکین ہے اور یہ کہ بے عقل مالدار ہے۔ یہ اس کی اوپر کی تقسیم ہے کہ عرب بھی محتاج ہے اور عجب مالدار ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے کہ مولوی ٹھوکر کھا رہا اور اللہ آپ کا بھلا کرے عالم اور حافظ ٹھوکر کھا رہا، جاہل آدمی جس کو صحیح کلمہ بھی نہیں آتا ہو۔ آپ کو خود سوچنا ہوگا، اگر دماغ پر ہو جائے اور عقل پر اگر رزق ہوتا، اس میں کسی کی کاریگری ہے، کسی اور کا پاور ہے، کسی اور کے اشارے ہیں، کسی اور کے ارادے ہیں، کہ آپ یہ کہ تعلیم یافتہ عقل مند آدمی، تعلیم یافتہ اور عقل مند آدمی، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے پاس رزق نہیں ہے، لیکن ایک عام الو ہے اور جاہل ہے اس کے پاس ہے۔ اس لیے جب اس ذات نے اشاروں میں آپ کو مالدار بنایا، اسی کے اشارے سے آپ کنگلا بھی بن سکتے، اسی کے اشارے سے آپ فقیر بھی بن سکتے، اس لیے اسی کا حکم ہے، اس کے حکم سے آپ مالدار بن گئے۔ آپ کی تعلیم بھی نہیں ہے، آپ کی سمجھ بھی نہیں ہے، عقل مندی بھی نہیں ہے، لیکن آپ مالدار بن گئے اسی کے حکم سے، اس کے اشارے سے اور اس کے یہ کہ ارادے سے آپ مالدار بن گئے۔ لہذا اسی کا حکم ہے کہ فقیر کو اس طرح ذلیل نہ سمجھو۔ فقیر وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا نائب ہے، اس کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا وہ فقیر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا حکم ہے۔ ہم لوگ بظاہر یہ سمجھتے کہ بھائی مال میں کما رہا ہوں، محنت میں کر رہا ہوں، مزدوری میں کر رہا ہوں، گرمیوں میں سردیوں میں ملک سے باہر ذلیل ہو کر کے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، لیکن سال جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ دینا، یہ آرڈر ہے۔ اس آرڈر میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا آرڈر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیشاب کے قطرے سے پیدا کیا، اسی کا آرڈر ہے۔ یہ آرڈر کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ اس ذات اقدس کا آرڈر ہے کہ جس نے پیشاب کے قطرے سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ میری اور آپ کی اصل ہے، ہم میں سے کوئی اسٹیل سے بھی نہیں بنا، ہم میں سے کوئی زعفران سے بھی نہیں بنا، اسی کا آرڈر ہے۔ نماز میں بھی ہم ذلیل ہیں، نماز میں بھی ہم ذلیل ہیں، ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ تو کہہ دے کہ نہیں میں ارب پتی ہوں، میں رکوع میں نہیں جاؤں گا، میں کروڑ پتی ہوں، میں سجدے میں نہیں جاؤں گا، تیرا دادا جائے گا، نہیں جائے گا، تیری نماز بھی نہیں ہوگی، تو خدا کا نافرمان ہوگا۔ اس کی گنجائش آپ کو نہیں ہے، اس کی گنجائش آپ کو نہیں ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، مفتی ہوں، عالم ہوں، مولوی صاحب کا باپ جائے گا رکوع میں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں مرشد ہوں، پیر صاحب کے ابا کو بھی طاقت نہیں۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر کون ہوتا ہے؟ سب نے جانا ہے نماز میں ابدیت ہے، ابدیت کا معنی ذلت، اپنی ذلت ہے۔ مال بھی تو کما، پسینہ تو بہا، لیکن یہ کہ اللہ کا بھلا کر، اللہ کا جلال ہے، دے 40واں حصہ دے، نہیں دیا تو واجب القتل ہے، تجھ سے قتل بھی ہوگا۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ پٹھان اور بلوچ زکوٰۃ دیتے نہیں ہے، لیکن جیسے نماز پڑھ کر کے میں خود کسی پر احسان نہیں کر رہا، میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو آپ پر میرا احسان نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہوں اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ذمہ ایک فریضہ ہے، اس فرض کو مجھے ادا کرنا ہے۔ تو جیسے نماز میں کسی پر احسان نہیں کرتا، تو زکوٰۃ آپ دے رہے 40واں حصہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، اس میں فقیر پر آپ کا کون سا احسان ہے؟ آپ کو مالدار بنایا، آپ کا اپنا مقام ہے، شاباش، سبحان اللہ، آپ کا اپنا مقام ہے، آپ کو مالدار بنایا، آپ دے رہے شاباش، لیکن وہ بھی اتنا ذلیل نہیں ہے۔ فرماتے کہ میرا قائم مقام فقیر ہے، فقیر کے ہاتھ میں رکھا تو اللہ کے ہاتھ میں رکھا۔ آپ کو عزت دی، مال آپ کو دیا، لیکن وہ بھی اتنا گھٹیا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم اس کو گھٹیا سمجھتے، وہ گھٹیا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، نماز میں، زکوٰۃ میں، کہ ہر صورت میں آپ کو دینا ہے۔ اور پھر روزے کے اندر اور حج کے اندر جمال ہے، عشق ہے، جمال ہے اللہ کے۔ نماز میں، زکوٰۃ میں، دونوں میں جلال ہے، غصہ ہے، آرڈر ہے، دے، ہاتھ باندھ، رکوع میں جا، سجدے میں جا، گڑبڑ چھوڑ، بکواس چھوڑ، زکوٰۃ 40واں حصہ دے دے، یہ آرڈر ہے، جلال ہے اس کا۔ اور وہ ہم پیاری پیارے، روزے میں پیار ہے اور حج میں بھی پیار ہے، روزے میں بھی پیار ہے اور حج میں بھی پیار۔ آپ نے دیکھا کہ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ایک ساتھی مذاقی تھے،
تو مجھے یہاں سے وہ مکے کے رہنے والے تھا، میرے ساتھ چلا، مجھے کہنے لگے کہ تمہارے کپڑے اگر نہ اتاروں تو میرے ابا پہ لعنت کر لینا۔ مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہارے کپڑے نہ اتاروں نا میرے ابا کی قبر پہ لعنت کرنا۔ میں نے کہا تمہارے باپ کو طاقت نہیں ہے کہ تم میرے کپڑے اتارو گے۔ کہتے مولوی منظور خدا کی قسم تجھ سے اچھے اچھے لوگوں کے کپڑے ہم اتار چکے ہیں۔ وہ بھی بڑا مزاقی تھا، مکے کا رہنے والے تھا۔ کہنے لگے کہ مولوی منظور تجھ سے زیادہ طاقتور لوگوں کے ہم کپڑے اتار چکے ہیں۔ میں نے کہا تیرے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے۔ کہتے ایسے کپڑے اتاروں گا تیرے باپ کو طاقت نہیں ہوگا، تو آ جا وقت پہ۔ میں بتا میرے ذہن میں نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں سے اب یہ ہے کہ جا کر کے میقات پہ جائیں گے آدمی، کہتے کپڑا اتارو، بدبخت اتار کپڑے۔ اب سارے کے سارے احرام باندھ رہے ہیں، کہتے اب اتار کپڑے، اب اتار کپڑے۔ تو میرے باپ کو بھی طاقت نہیں، میرے دادا کو بھی طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا یار واقعتاً مان لیا آپ کو، واقعتاً مان لیا کہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ کہتے کپڑے اتار، تو اتار دیے کپڑے۔ اور کپڑے اتار کر کے پیر صاحب کا حال دیکھو، مرشد کا حال دیکھو، صدر کا حال دیکھو، وزیر اعظم کا حال دیکھو، مفتی اور قاضی کا حال دیکھو۔ سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے، ایک کپڑے سے دھوتی باندھا ہے اور وہ بھی سلا ہوا نہیں ہے۔ اگر وہ سلا ہوا کپڑا ہوگا تو پھر آپ کا احرام ہی نہیں، آپ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کپڑا وہ بھی سلا ہوا نہیں ہے، اس کو یہاں بغل کے دائیں بغل کے نیچے سے لے کر کے بائیں پہ رکھا ہے، ننگا سر ہے۔ اور جوتے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسے جوتے آپ پہنیں گے کہ اوپر سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ ڈھانپا ہوا نہ ہو، بالکل آپ کا پاؤں اوپر سے ظاہر ہو۔ بیکار قسم کے چپل جیسے کہ فقیر لوگ پہنتے، ننگے قسم کے چپل، یہ چپل پہن کر کے پاگلوں کی طرح بعض لوگ حج قران کرتے، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتے ہیں۔ تو عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولیں گے، 10 دن احرام کی حالت میں، 15 دن احرام کی حالت میں، 20 دن احرام کی حالت میں۔ اندازہ کرو حج قران والا یہی ہوتا، حج تمتع والا تو عمرہ کر کے تو چلو وہ اپنا احرام باندھ دیتا، عمرہ سے فارغ ہو، پھر 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو جا کر کے پھر وہ احرام باندھتا، پھر مینا کے اندر چلا جاتا۔ لیکن حج قران والا یہ ڈبل حج اور عمرہ دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھتا، وہ 10 دن 15 دن 20 دن جب پہلے چلا جاتا ہے حج کے لیے، عمرہ کرتا ہے، احرام اس کو کھولنا نہیں ہے۔ 8 تاریخ کا وہ انتظار کرے گا، پھر 8 کو جائے گا مینا میں، 9 کو جائے گا عرفات میں، پھر 10 کو مزدلفہ، 10 کی رات کو مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ آ کر کے پھر 10 کے دن کو آ کر کے مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مارے گا، جانور قربان کرے گا، سر کا حلق کرے گا، پھر جا کر کے طواف کرے گا، پھر وہ حلال ہو جائے گا، اب وہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 دن 12 دن، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ تو اپنے پوزیشن تو دیکھ لے، تم اپنے پاور کو دیکھو کہ تمہارے پاس ہے کیا۔ آپ نے اپنے پاور کو دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پٹھان بڑا سمجھدار تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ پیدل جا کر کے حج کرتے تھے، پرانے زمانے میں پیدل جا کر کے حج کرتے تھے۔ کوئی اونٹ پہ جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، اور کوئی یہ ترکیہ کے راستے سے، یہاں سے یہ ہمارے بلوچستان سے راستہ ہے۔ اب بھی اس سے کوئٹہ سے پہلے ایک روڈ نکلتا ہے دفتان ایران سے، اس روڈ کو ہم لوگ کہتے برطانیہ ترکیہ، وہ روڈ اب تک مشہور ہے، وہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں چونکہ اپنے عزیزوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے سے اور دوسرے راستوں سے لوگ جا کر کے پیدل حج کرنے کے لیے جاتے، 2 مہینہ 3 مہینہ ان کو حج لگے گا، 2 مہینے لگ رہا ہے اور 3 مہینہ ان کو لگ رہا ہے۔ گدھے پر سوار ہو کر کے، پاکستانی گدھا بھی کوئی تکڑا تھا، گدھے کو اٹھا کر کے یہاں سے گدھے پہ پاکستانی چلا گیا۔ وہ پٹھان جا کر کے جیسے عمرے پہ پہنچا، طواف کیا، عمرہ کیا، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے وہ پٹھان رو رہا ہے، رو کر کے کہتے ہیں اے اللہ عزتوں کا مالک تو ہے، ذلتوں کا میں ہوں۔ بڑی پیاری بات کی، اللہ عزتوں کا مالک تو ہے، ہم تو ذلت ہی ذلت کے لیے، میرے پاس آپ نے کیا چھوڑا؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ کہتے ہیں اللہ آپ نے میرے پاس چھوڑا کیا؟ میرے پاس کون سا پاور رہ گیا؟ کون سا پاور میرے پاس رہ گیا؟ میں پاور کا مالک نہیں ہوں، میں قدرتوں کا اختیار کا مالک نہیں ہوں، تو ہی مالک ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ میں پاکستان سے گدھے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہوں، اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ میں ہی تو ذلیل ہوں۔ یا اللہ گدھے پر سوار ہو کر کے آپ کے در پہ آیا ہوں، اور تو ہی بتا کہ میں کپڑوں سے بھی
کپڑوں سے بھی محروم ہوں، مجھے کپڑے پہننے کی بھی آپ اجازت نہیں دے رہے کہ چونکہ میں حج کے لیے آیا ہوں، مجھے دیکھو کہ کفن کے میں نے 2 کپڑے پہنے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ہاں جب چور ہوتا ہے نا، کوئی پٹھانوں کے ہاں چوری کرتا ہے، اس پٹھان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں پٹھانوں کے ہاں جب چوری کوئی کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہم گدھے پر سوار کرتے، وہ بڑا ذلیل ہوتا، بازار میں اس کو دکھاتے۔ میں بھی تیرے در کا ذلیل ہوں کہ گدھے پر سوار ہو کر کے 2 مہینے سے آیا ہوں، میں بھی ذلیل ہو کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ذلیل نہیں ہے۔ پھر اے اللہ چور کو پکڑ کر کے گدھے پر سوار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے کبھی سر منڈاتے ہیں، ہم لوگ پٹھان گدھے پر سوار کر کے سر منڈاتے ہیں، تو تیرا حکم ہے میں نے سر بھی تو منڈایا ہے، حج میں عمرے میں سر منڈانا ہوتا ہے، میں نے سر بھی منڈایا۔ اور کبھی پٹھان کس کر کے اس کے کپڑے اتار کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، میں نے کپڑے بھی تو اتار دیا، میرے لیے کیا رہ گیا؟ مجھ جیسا ذلیل کون ہوگا کہ میں نے کپڑے بھی اتار دیے، گدھے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہوں، سر بھی میں نے منڈا دیا، جوتے پہننے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اب تو بتا، اب تجھے ترس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب تو بتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ ذلیل ہو کر کے پاکستان سے پیدل آیا، دھاڑے مار کر کے وہ پٹھان رو رہا تھا، تو کسی عرب نے دوسرے کسی اجمی سے کہا، اس کو تو عربی نہیں آتی تھی، کہا کہ عیش یفعلو عیش یگل، عیش یگل، یہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس اجمی نے ان عربوں کو بتایا جس کو عربی آتی تھی، کہنے لگے کہ یہ پٹھان کا بچہ اس طرح کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارے ہاں ذلیل کو چور پر اس پہ گدھے پر سوار کرتے ہیں، میں ذلیل ہوں کہ گدھے پر سوار ہوں۔ اے اللہ چور کے کپڑے اتار دیتے ہیں، میں بھی مجرم ہوں، تیرے نبی کی سنتوں کا چور ہوں، دین کا بھی چور ہوں، آپ کا باغی ہوں، لیکن میں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اے اللہ میں آپ سے کشتی لڑ نہیں سکتا، میں گدھے پر سوار ہو کر کے آیا ہوں، اور ہم مجرم کے سر منڈا دیتے، میں مجرم ہوں آپ کا، میں نے سر بھی منڈا دیا، اللہ اب تو معاف کر۔ وہ پٹھان دھاڑے مار کر کے رو رہا تھا، کسی اجمی نے عربوں سے جب ترجمانی کر دی کہ یہ اس طریقے پر کہتا ہے، تو عرب بھی دھاڑے مار کر کے رونے لگے، کہنے لگے واہ اس نے ہمارا دماغ درست کر دیا۔ میرے پاس آپ کے پاس ہے کیا؟ خاک ہے، پیشاب کو روک نہیں سکتے، پاخانے کو روک نہیں سکتے، بیماریوں کو روک نہیں سکتے، سردی کو روک نہیں سکتے، خوشی بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے، خوشی بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے، غم بھی تیرے اختیار میں، تیرے پاس خاک ہے، کیا ہے؟ اپنی پوزیشن اور اپنی طاقت کو سمجھو۔ لیکن اس حج میں، حج سے خدا کو جس طرح پیار ہے، میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، اتنی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہے، اتنی ذلتیں اٹھانی پڑتی، ان ذلتوں کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے رجا کیوم ولدت امہ، حج کرنے والا ایسا پاک صاف ہوتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج معصوم بچہ پیدا ہو گیا، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ان ذلتوں کے بعد، ان تمام ذلتوں کے بعد ذلتیں اٹھا کر کے وہاں پھر ایسا تمغہ دے دیا، رحمتیں اس کی جوش میں آ جاتی ہے، اور وہی ان رحمتوں کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجا کیوم ولدت امہ، اس طرح وہ آتا ہے جیسے کہ ماں نے آج اس کو جنم دیا، حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے۔ یہ میرے رب کی، یہ بھی ذلت کی صورت ہے۔ ان ذلتوں میں، حج میں یہی ذلتیں روزے کے اندر ہیں، یہی ذلتیں روزے کے اندر ہیں۔ اس لیے روزہ جس طرح سیزن ہے، جس طرح نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، ہر عبادت کی اپنی تاثیر ہے، ہر عبادت کی شکل الگ ہے، ہر عبادت کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی تاثیر اثر ہے، ہر ایک کے فوائد الگ ہے، ہر ایک کا ثواب الگ ہے۔ نماز کا اپنا ہی ذائقہ ہے، قرآن کی تلاوت کا اپنا ہی ذائقہ ہے، نفلوں کا اپنا ذائقہ الگ ہے، فرض کا الگ ہے، تہجد کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، اور حج کا الگ ہے، روزے کا الگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز بھی تو آدمی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، اور حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ مقام نہیں دیا۔ روزے کے بارے میں فرماتے الصوم لی وانا اجزی بی، میں اللہ، مجھے روزے سے پیار ہے، میں روزہ میرا ہے، تو سب آپ کے، آسمان بھی آپ کے، زمینیں بھی آپ کی، پہاڑ بھی آپ کے، درخت بھی آپ کے، دریا بھی آپ کے، نمازیں آپ کی، قرآن آپ کا، کلام آپ کی، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن وہ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی افسر کے ملازم بہت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ افسر کسی کو نوازتا ہے تو نواز کر کے کسی کے بارے میں کہتا ہے بس میرا بندہ تو یہ ہے، میرا بندہ تو یہ ہے، میرا ساتھی۔ ارے تو سارے تیری فیکٹری میں کام کر رہے ہیں،
سارے کے سارے تیرے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ سرکار کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کا نام لے کر کے اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ میرا ملازم نہیں ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا ہے۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ نماز روزے سب اللہ کے ہے، لیکن اعلان جو کیا ہے، اعلان صرف روزے کا کیا کہ روزہ میرا ہے، روزہ میرا ہے، اور اس کا بدلہ فرشتے نہیں لکھتے، میں اللہ خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ روزہ آپ بھی رکھیں گے، میں بھی رکھوں گا۔ روزہ آپ بھی رکھتے، مالدار سبزی منڈی کے جو یہاں آتے ہیں آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں گلشن معمار کی ایئر کنڈیشنوں میں سونے والے روزہ آپ بھی رکھتے، مولوی صاحب بھی رکھتا ہے، پیر صاحب کی تقریر تو بڑی اچھی ہوتی ہے، پیر صاحب بھی روزہ رکھتا ہے، مان لیا میں نے روزہ، لیکن قربان جاؤں اس مزدور پہ قربان جاؤں کہ جو صبح سے لے کر کے ٹرکوں کے اندر واہ تیری ہمت کو سلام، واہ تیری ہمت کو سلام، واہ تیری ہمت کو، جا کر کے ڈمپروں میں بھیلچے سے وہ یہ کہ مٹی اور ریت سے اس کو بھر دیتا ہے، وہاں سے آ کر کے اس کو اتار دیتا ہے، ایسے جیسے مٹی کو اوپر اٹھا کرتے ہیں تو وہ پھر گرد و غبار اڑتا ہے، حلق اس کا خشک ہو چکا ہے، آنکھوں میں بھی گرد و غبار، حلق کے اندر حلق بھی اس کا خشک ہو چکا ہے، لیکن سلام 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 سلام، اس تکلیف کا احساس آپ کو بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، میں بھی چھاؤں میں، میں سایہ کے اندر چھاؤں میں روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن وہ مزدور بھی غریب، ایک بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھینسیں چرا رہا ہے، ایک جنگل سے جا کر کے لکڑیاں چن رہا ہے، لیکن شاید آپ کے شیخ الحدیث اور آپ کے پیر کا وہ روزہ نہ ہو جو اس مزدور کا۔ واہ اللہ واہ، اس کا فیصلہ مولوی نہیں کر سکتا، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ پیر صاحب کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا فرشتوں کو کہا کہ اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ مولوی منظور ایئر کنڈیشن میں رہے، مولوی منظور پنکھوں کے نیچے یہ ہے کہ رہے، اور مولوی منظور اس طریقے پر چھاؤں میں رہے، اور میرا ایک مزدور کمال ہے، اس کی محبت کا اندازہ کرو، اس کی محبت کا اندازہ کرو، محبت کا اندازہ کرو، یہ اگر یہ کوئی عشق نہیں ہے یہ تو کیا ہے؟ سندھ کی شدید گرمیوں کے اندر، کراچی کی گرمیوں میں، پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آگ ہی آگ ہے، لیکن وہاں پر وہ روزہ رکھتا ہے۔ آپ کس کو کہیں گے؟ اس سے بڑھ کر کے عشق کیا ہے؟ اس لیے آپ کا جتنا تعلق ہے، آپ اللہ کے احکام کی قدردان بنیں گے، خدا کے حکم کے اس فریضہ کے روزے کے قدردان بن جائیں گے، تراویح کی قدردان بن جائیں گے، نبی کی سنتوں کی قدردان بن جائیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر گزار کرو، اللہ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے، جہنم دے کر کے اللہ کو کیا فائدہ بنتا ہے؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کی ذات قدردان ہے، وہ آپ کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے، وہ آپ کے اعمال کی قدر کر لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پیر صاحب کی تقریر تو اچھی ہوگی، پیر صاحب کی تقریر اچھی ہوگی، مرشد کی تقریر اچھی ہوگی، خطیب صاحب کی تقریر اچھی ہوگی، اور سیٹھ صاحب کی بات اچھی ہوگی، لیکن یاد رکھ لینا شکر ہے میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، ایک فریضہ ہے میرے ذمہ پر، ثواب مجھے بھی ملے گا، سیٹھ صاحب آپ کو بھی ملے گا، اور جناب سرکار آپ کو بھی ثواب ملے گا، لیکن میرا اور آپ کا ثواب اس مزدور کے برابر نہیں ہوں گے، اس مزدور کے برابر نہیں ہوں گے جو مزدوری کرتا ہے، 6 5 بلاک اپنے پشت پر یہاں پر رکھ کر کے نیچے سے تیسری منزل پہ پہنچاتا ہے، چوتھی منزل پہ چڑھا، ابا تمہاں روزے آئے بابا تمہاں جو ہائے سائیں بس تمہاں دعا کندہ، سائیں تمہاں دعا کندہ، بس اللہ جو احسان ہے سائیں، خدا کا احسان ہے سائیں، میں نے روزہ رکھا ہے، سائیں میں نے روزہ رکھا ہے۔ سبزی منڈی والے یہاں پر آتے ہیں، بہت سے ساتھی، اپنے سبزی منڈی والوں کو بتا دو کہ اپنے مزدوروں سے اس مہینے میں ان کا کاموں کا آسان رکھو، کام ہلکا رکھو، ہاتھ ان پر ہلکا رکھو، ہاتھ ہلکا رکھو، ہاتھ ہلکا رکھو، آپ ہاتھ ہلکا رکھیں گے، مزدوروں کے ساتھ اس مہینے میں رعایت کریں گے، میرا رب آپ کے ساتھ رعایت کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ رعایت کرے گا۔ تو اتنا بڑا نہیں ہے، تجھے کسی نے بڑھایا ہے، تو اتنا بڑا نہیں ہے، تجھے کسی کے حکم سے تو بڑا بن گیا ہے، تو اس کے حکم سے ذلیل بھی بنے گا، تو اسی کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ رات اور دن کی تبدیلیاں، سردی گرمی کی تبدیلیاں، غمی خوشی کی تبدیلیاں، جوانی اور بڑھاپے کی تبدیلیاں، یہ کل یومن ہوا فی شان، وہ ہر دن کسی نہ کسی رنگ میں دنیا کو چلاتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ گزارش یہ ہوگی کہ ان دنوں کے اندر آپ کے ملازم ہیں، ان ملازموں پر ہاتھ ہلکا رکھو،
ان ملازموں پر ہاتھ ہلکا رکھو اور یہ سوچو کہ کس نے آپ کو آقا بنا دیا اور اس کو کس نے ملازم بنایا. اس کو ضرور سوچو، اس کو ضرور سوچو. اور پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ساتھی اہتمام کرے اس بات کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں. روزے میں صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنا ہے، بلکہ روزے کے اندر پھر اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے. زبان پر بھی فقی ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، یہ بزرگان دین اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، یہ کہتے ہیں صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک جب آپ کھائیں گے نہیں، پئیں گے بھی نہیں، روزے کی نیت کریں گے، آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزہ فرض آپ کے ذمے سے اتر جائے گا. لیکن اگر آپ نے غیبت کر دیا، گالیاں دی، روزہ آپ کا ہو جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں، جو اصل اللہ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے، بھوکے بھی رہ رہے ہیں، لیکن کس کر کے آپ کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ کے اخلاق میں، آپ کی زبان پہ کوئی کنٹرول آپ نے نہیں کیا. جس طریقے پر زبان کو بے احتیاطی سے آپ غیر رمضان میں 11 مہینے میں چلاتے تھے، اسی طرح رمضان میں تیری گالیاں، تیری غیبتیں، تیرا حسد، تیرا بغض، تیری عداوتیں، تیری بدماشیاں جس طرح 11 مہینے میں تھی، اس میں بھی اسی طریقہ پر ہے. روزہ آپ کے ذمہ سے شاید فقہ فقی کہتے کہ اتر جائے گا، لیکن صوفیہ عارفین کہتے کہ نہیں، نہ روزہ ہوا، نہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو ثواب ملا. روزہ ہی اس طرح سے نہیں ہوا تو ثواب کہاں ہوا؟ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کھانا اور پینا اور اپنی جنسی خواہش پر پابندی لگا دینا، اپنی جنسی خواہش پر پابندی لگا دینا، یہ صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ بھی ہے کہ گناہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ آپ پر فرض ہو گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم. اس مشقت میں آپ نہیں پڑھے، آپ سے پہلے امتوں پر بھی یہ فرض ہو چکا. لیکن روزے کا اصل مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تقویٰ آپ کو حاصل ہو جائے. اور اس تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، تراویحوں کا اہتمام کرنا ہوگا. اور اللہ آپ کو موقع دے دے، صرف شب قدر کے انتظار نہ کرے، رمضان کے راتوں کے اندر تلاوت کا اہتمام کرے، تراویحوں کا اہتمام کرے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اب مسئلہ مصیبت یہ ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو عام دنوں کے فرض کا ثواب اس کو ملے گا. رمضان میں جو آپ فرض پڑھیں گے، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن ہماری تاجر برادری اور کاروباری طبقہ، اب عید کا سیزن آ رہا ہے، وہ 1 روپے کی چیز کو وہ 70 روپے میں دیں گے. مہربانی کر لو، ہاتھ ہلکا رکھو، خلق خدا پر ہاتھ ہلکا رکھو، جائز اور مناسب فائدہ حاصل کرو. دگنا سے گنا قیمت نہیں لگاؤ. اس کو دیکھ لو، اپنے مزدوروں پر ہاتھ ہلکا رکھو، مزدوروں کے ساتھ رعایت کرو. اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لو کہ کون سا ہمسایہ ہے. آپ دبا کر کے میں اور آپ، ہم یہ کہ خوب افطاری ہماری، سحری بھی ہماری، میرا ہمسایہ ہے، میرا پڑوسی ہے، اور وہ پڑوسی میرا، میں بھی جانتا ہوں کہ روکی سوکی پہ وہ اپنے بچوں کو، اس کے بچے میرے بچوں سے زیادہ خوبصورت، وہ خود مجھ سے زیادہ خوبصورت، وہ خود مجھ سے زیادہ شریف، وہ حسب و نسب میں بھی مجھ سے زیادہ، لیکن میرے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں. ہم پر آتا فروٹ در فروٹ، اور ایک سے ایک چیز آ رہی. آپ کے ہمسائے والوں کو آپ کا علم بھی ہے، آپ کے ہمسائے کو آپ کا علم بھی ہے، آپ کی عیاشیوں کا علم بھی ہے، آپ کو بھی ان کی بے کسی کا، اس کی غربت کا آپ کو بھی اندازہ ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو اس سے خیال کر لینا. فقہا کہتے ہیں، مجتہدین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی فقیر جو ہے نا کسی فروٹ کو دیکھتا ہے، کبھی فقیر گزرتے ہوئے کسی کھانے پینے کی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، لیکن فقیر کے پاس گنجائش نہیں، لوگوں کی توجہ نہیں، مالداروں کی توجہ نہیں. فقیر وہاں سے گزرتا ہے، گزر کر کے کہتا ہے، ربا اے اللہ، سیٹھ مزے اڑا رہے ہیں، سیٹوں کی اولاد بھی مزے اڑا رہی ہے، اے اللہ وزراء مزے اڑا رہے ہیں، میرے بچے تو اس سیٹھ کے بچوں سے بھی زیادہ خوبصورت، میری بیوی ان کی بیوی سے بھی زیادہ شریف، اور اے اللہ دینداری، لیکن ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. صرف غریب وہاں سے گزرتے ہوئے گزر کر کے صرف اتنا سا کہہ دے، سن لینا، بس بیڑا ہی پار ہو گیا. صرف فقہا کہتے ہیں کہ فقیر گزرتے ہوئے جب آپ دیکھتا ہے کہ
پیسے والا آدمی ایک سے ایک چیز خرید رہا ہے، اپنے گھر پہ لے جا رہا ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے، اتنے آہ بھی نکالتا ہے۔ اللہ اس چیز کی برکت کو نکالتا ہے، وہ صحیح چیز، اس میں وہ نوناریت نہیں ہوتی، اس میں وہ برکت بھی نہیں ہوتی۔ سیٹھ اٹھا کر کے غریبوں کے ہاتھ بٹایا کرو، غریبوں کے ہاتھ بٹایا کرو۔ مشکات جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے، کچھ لوگ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مضر کے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، مضر والے بڑے لڑاکو لوگ ہیں، لڑائیاں رہتی تھی، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، صرف رجب ہے، محرم ہے، چند مہینے جس میں جنگ بندی ہوتی ہے، ان مہینوں کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ کچھ لوگ ایسا وفد آ گیا، کپڑے ان کے پھٹے پرانے تھے، لوگ بڑے پیارے تھے، لیکن غریب غربت کا مارا ہوا، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اپنے گھر میں گئے، گھر والوں سے معلوم کہ کچھ نہیں تھا، پھر واپس باہر آ گئے، پھر واپس گھر پہ گئے، پھر گھر سے واپس آ گیا، پھر گھر میں جا رہا ہے۔ صحابہ بھی سمجھ گئے کہ محمد کو کوئی درد ہے، محمد بے چین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ محمد رسول اللہ بے چین ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے، پھر واپس آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے، ہے کوئی ان غریبوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے، ہے کوئی ان کے لیے، اللہ قربان جاؤں۔ ایک صحابی نے بڑی سی تھیلی دوڑ کر کے لایا، وہ پیسے سے بھرا ہوا تھا، اور محدث کہتا ہے، حدیث میں ہے، وہ صحابی گویا کہ ایک ہاتھ سے آدمی اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پیسے لایا، کسی نے کپڑے لایا، کسی نے گندم لایا، کسی نے چاندی لایا، گھروں کا جھاڑو لگایا، اور لا کر کے ڈھیر ان کے لیے آدھا گھنٹے کے اندر 20 منٹ کے اندر ڈھیر انہوں نے جمع کر دیا۔ فرماتے اسی محمد کے چہرے کو دیکھا، پہلے محمد کے آنسو آ رہے تھے، اب محمد ہنسنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ مسکرانے لگا۔ ہاں، ان بغیرتوں پر آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ ادھر ٹول پلازہ لگا ہوا، آگے ٹول پلازہ لگا ہوا، آگے ٹول پلازہ لگا ہوا، 2000 کی آپ کی بجلی ہے، 18,000 کا آپ کا بل آئے گا، 18,000 کا آپ کا خرچ ہے، 80-90,000 کے گھر کی بجلی کے آ جاتے ہیں۔ یہ سارے حرام خور ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں، ہر محکمے میں، ہر ادارے میں ایک سے ایک حرام خوروں کے حکم، اور ان کو آپ نے مسلط کیا، میں نے مسلط کیا۔ آپ کا حق، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اللہ کی عبادت کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، کچھ بھی کرو۔ فرماتے کہ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم مسکین، اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو۔ آپ پٹھان ہیں، آپ کا پڑوسی بلوچ ہے، آپ پٹھان ہیں، آپ کا پڑوسی سندھ ہے، سندھی ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ جبریل نے مجھے اتنا حکم دیا پڑوسیوں کے بارے میں، اتنا حکم دیا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے کہ بیٹے اور اولاد انسان کی پراپرٹی اور جائیداد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ان کی وراثت ہوتی ہے، پڑوسی کے بارے میں اس قسم کے حق دیے۔ میں نے عرض کیا کہ اور کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ اس مہینے کے اندر پڑوسیوں کے گھر پہ شاید یہ ہے کہ وہ روکی سوکھی پر گزارا کریں، شاید ان کے افطار کے اندر یہ چیز نہ ہو تو آپ کے بھی گھر میں آگ لگے گی، تو بھی چین سے نہیں بیٹھو گے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے لیکن تیرے گھر کے اندر امن عافیت نہیں ہے، تیرے پاس مال ہے لیکن تیرے گھر کے اندر آرام اور سکون نہیں ہے، تیرے پاس مال ہے تیرے بچوں کے اندر اخلاق نہیں ہے، تیرے پاس مال ہے تیرے گھر کے اندر دینداری نہیں ہے، فرمان برداری نہیں ہے، تو سمجھ لینا کسی کی بددعا لگ تو گئی ہے، کسی کی بددعا لگ تو گئی ہے۔ اس لیے اپنے دائیں بائیں دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھ لو، غیبت کو، گالم گلوچ کو، ان چیزوں کو چھوڑو، حسد کو، بغض کو، عداوت کو، ان کو چھوڑو۔ لعلکم تتقون، روزہ آپ پر اس لیے فرض کرتا ہوں، اور ایک مہینے میں تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑتا ہوں، تھوڑا سا وہ بھی سحری میں دبا کر کے اتنے کھاتے کہ خدا کی پناہ، آخر اذان تک جب اذانیں ہو رہی ہے تب بھی یہ خدا کے بندے کھا رہے ہوتے ہیں دبا کر کے، پھر بھی مغرب کی اذان تک تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں تو اس ایک مہینے کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ کرو جن کا پورا سال ہی سال اس طرح ان کے ہاں وہ بھوکے، کبھی صبح ہوتا ہے کبھی شام کو نہیں ہے، کبھی شام کو ہیں تو صبح کے لیے بچوں کے لیے نہیں ہے، خودکشیاں ہو رہی ہے، جان کی بازی لگا رہے ہیں اور جان کا سودا کر رہے ہیں، اور اللہ کو بھلا کر خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے گزارش ہوگی
اس وجہ سے میری گزارش ہوگی اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کے، آپ کی چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، دیگر رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، آپ کی زبان والا ہے یا آپ کی زبان والا نہیں ہے، ضرور اس کا اہتمام کرے۔ تراویحوں کا اہتمام کریں گے، روزے کا اہتمام کریں گے۔ فقہاء نے لکھا ہے فرض تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی قوم اس قسم کی کہ تراویح نہیں پڑھتی ان سے بھی قتال کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ہے بدبخت، بے دین اور لامذہبوں کی حکومت ہوتی ہے، خود صدر اور وزیر اعظم روزہ نہ رکھے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ملک کے اندر زلزلہ آیا 8 رمضان کو اس میں زلزلہ آیا 8، اس میں 2008 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب رمضان کا مہینہ تھا اور زلزلہ آ گیا، ہمارا صدر صاحب ملک کا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس ٹائم پہ صدر صاحب کو اطلاع مل گئی کہ زلزلہ آ گیا، کشمیر میں، بالا کوٹ میں، مانسیرا میں، ان علاقوں میں تباہی ہوگی، تو صدر صاحب نے کہا میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں نے فوراً ناشتہ چھوڑ دیا۔ جیسے میں نے یہ خبر سنی فوراً میں نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ صحافی نے کہا ناشتہ کیسے کرے، وہ تو رمضان کا مہینے، ناشتہ کیسے آپ کر رہے تھے؟ کہا کہ جیسے میں نے خبر سنی میں بہت پریشان ہو گیا، میں نے فوراً ناشتہ چھوڑ دیا۔ تو صحافی کو بھی اللہ جزائے خیر دے، صحافی نے کہا صدر صاحب رمضان میں ناشتے کا کیا مطلب ہے؟ اور صدر صاحب کا حشر بھی آپ نے دیکھا کہ وہی صحافی کہتے ہیں، وہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صدر کا حشر یہ ہو گیا کہ اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایسی بیماری کسی کو نہیں لگتی جو اس کو لگی۔ دنیا کے ڈاکٹر اور دانشور اور ماہرین اور صحافی کہتے ہیں کہ ایسی بیماری اربوں کھربوں انسانوں میں کسی کو نہیں لگتی الا ماشاءاللہ، بہت کم یہ بیماری کسی کو لگے۔ اور بیماری بھی ایک دن نہیں لگی، بیماری ایک دن کی نہیں، سالوں کے سال اس طریقے پر پڑے رہے۔ ہاں، اس لیے ظالم اللہ کی اس ڈھیل پر یہ ہے کہ نہ ہو جائے۔ آپ کے پاس میں عرض کر رہا تھا آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس مہینے میں خصوصی طور پر تراویح میں آپ یہ کریں گے کہ جہاں ایک ختم قرآن وہ تو ضروری ہے، سنت ہے۔ اگر آپ کے کاروبار ہے رمضان کے آخر میں کاروبار کا زیادہ وہ ہوتا ہے تو پھر آپ ایک ختم تو ایک حافظ کے ساتھ پابندی کریں، 10 دن میں 15 دن میں وہ ختم کی سنت الگ ہے، اور اس کے بعد پھر تراویح کی سنت آخر تک، جب تک عید الفطر کی چاند کا اعلان نہیں ہوا آخر تک تراویح کی سنت آخر تک رہے گی۔ وہ سنت ہے، تراویح آپ کے ذمہ سے نہیں۔ ختم کیا 6 دن میں کرائے کے حافظ صاحب مل جاتے ہیں، اور 7 دن میں 10 دن میں حافظ صاحب سے ختم کرائے، اس کے بعد اللہ کو بولے تراویح بھی ظالم نے چھوڑ دی، خبردار اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہوگا۔ اس میں قرآن کی ختم وہ مستقل سنت ہے، اگر آپ کو جلدی ہے، آپ ایک جگہ پر نہیں ہے، 4-5 دن میں 10 دن میں کوئی حافظ صاحب ختم کر کے آپ کو دے دے، اس کے بعد تراویح آپ کو پڑھنی ہے، چاہے چھوٹی صورتوں سے پڑھے یا جس طریقے پر جہاں پر بھی تراویح آپ کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ تراویحوں کا بھی اہتمام کرے، نمازوں کا بھی اہتمام کرے، صدقات کا بھی اس میں اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو۔ پروردگار رمضان کی برکتوں سے زیادہ مجھے اور آپ کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آ گئی، پھر بھی ہم محروم بن کر کے اپنے ہاتھ بند کر کے آنکھیں بند کر کے غفلت کی نیند سو جائے، اس طرح نہیں کرنا۔ جتنے یہاں نفل کا بھی اگر آپ اہتمام کریں گے، ایک نفل پر آپ کو عام دنوں میں فرض کے ثواب ملے گا، ایک فرض پر 70 گنا، یہ کہ ایک فرض 70 فرضوں کا، عام دنوں کے 70 فرضوں کا ایک فرض پر رمضان میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان کا اہتمام کریں، رب سے مانگیں، رمضان کا اہتمام کریں، رب سے مانگیں۔ اور یہ جو چور ہے، ڈاکو ہے، ظاہر ہے کہ کوئی میرا چور ہے، کوئی بلوچ کا ہے، کوئی پٹھان کا چور ہے، کوئی افغانی کا چور ہے، اس کو افغانی بھی جانتا ہے، ان کو بتا دو اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں معاف کر دو۔ حکومت تو کوئی ہے ہماری نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو باندھا جاتا ہے، شیاطین بند ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی شیطان کھلے ہوئی ہے۔ اب رمضان میں جو چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، 80 گاڑی یہاں پر 80 گاڑیوں کو لوٹا گیا، ادھر نادرم پہ اللہ کا بھلا کرے، اور اس کے نہ پولیس ہے نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی حکومت ہے۔ خدا کا عذاب جب آئے گا تبلیغی تو بھی نہیں بچے گا، مولی منظور تو بھی نہیں بچے گا، صوفی صاحب تو بھی نہیں بچے گا۔ چور آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر کے چوری نہیں کرتا، اس مہینے میں چوری ڈکیتی
اس مہینے میں بھی چوری ڈکیتی یا بلوچ ہے یا سندھی ہے یا پٹھان ہے یا افغانی ہے یا مہاجر ہے یا سرائکی ہے یا پنجابی ہے، چور تو یہی ہوتا ہے، اور سارے کے سارے گمراہ نہیں ہوتے۔ اسی گھرانے کے افراد دیندار بھی ہیں اور ایک ان میں سے ڈاکو ہے، اسی گھرانے کے لوگ دیندار ہیں اور ایک ان میں سے شراب نوش ہے، اسی گھرانے کے لوگ دیندار ہیں، ایک ان میں سے بدمعاش ہے۔ تو خدا واسطے اس کو سمجھاؤ، خدا واسطے ان کو سمجھاؤ۔ پٹھان اپنے پٹھان کو لگام دے دیں، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے اور بلوچ کو پتہ ہوتا ہے، اپنے دوستوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو لگام دے دو کہ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، رمضان کے مہینے کا تو اہتمام کرو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ہاں مدارس میں 3 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، میں چھٹی نہیں کرتا۔ کل آپ آ جائیں، ان مہینوں کے اندر بھی میں پڑھاتا ہوں، ان مہینوں میں بھی علماء کی تقریباً 1,500 کے لگ بھگ علماء ہیں، ویسے 2,000 تک طلبہ ہمارے ہوتے ہیں، ویسے یہی 2 مہینے ہوتے ہیں، شعبان کا مہینے، رمضان کا مہینے، زکوٰۃ اور صدقات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، میں تو ایسا مولوی ہوں، بس میں اب اس وقت ہمارے مولوی حضرات کوئی برطانیہ میں، کوئی فرانس میں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو کتنے زمانے سے منت مانی کر رہے لوگ، بخدا میں نہیں جاتا، حج 40 دن کے حج پہ نہیں جاتا، 8-10 دن کا اگر حج ملتا ہے، ورنہ میں سبق اپنا ناغہ نہیں کرتا۔ اس لیے علماء کی بڑی تعداد ہے، یہ مدرسے کو بھی آپ نے چلا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کا آپ کا مہینہ ہے، مدرسے کا آپ کو خیال کرنا ہے، اور چکر لگا کر کے جیسے کہ کل ہے پرسوں ہے، جس طریقہ پر سال کے درمیان میں آ جاؤ اور دیکھ لو، طلباء کو گنو، اساتذہ کو بھی دیکھو، اخراجات کو بھی دیکھو۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے سبحان اللہ، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ مولوی صاحب کاروباری ہے تو پھر دوسری جگہ پر دے دو، ادارہ آپ کا ہے، آپ نے چلانا ہے، پڑھاؤں بھی میں اور ذلیل بھی میں ہو جاؤں، اور پھر یہ کہ آپ کے پاس ایک کے پاس آ جاؤں۔ اس لیے اب اس پورے مہینے میں یہ کہ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد ادارے آپ چلا سکیں گے، میں نہیں چلا سکتا، میں اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا، میں اپنے گھروں کو چلا نہیں سکتا۔ کہیں کسی جلسے میں آتا ہوں، 5 روپے کوئی جیب میں ڈال لیتا ہے، کوئی 10 روپے جیب میں ڈال لیتا ہے، وہ اپنے بچوں پہ لگا لیتا ہوں۔ مدرسہ آپ نے چلانا ہے، آؤ چھاپا مارو، برطانیہ نہیں پاکستان ہے، آ کر کے کل بھی آ کر کے دیکھ لو، آپ 9 بجے آ جاؤ، 10 بجے آ جاؤ، دل آپ کا مطمئن ہو جائے کہ دنیا جہاں کے اس گوٹ پہ کوئی پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس گوٹ پہ، اس جیسا گوٹ بیکار پورے کراچی کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اس گوٹ، اس پورے علاقے کو اگر قیمتی بنایا تو اس مدرسے نے بنائے۔ کل آ جاؤ، ہمت کرو، پرسوں آ جاؤ، تعجب میں لڑکے نکل جاتے، یہاں انتظام بھی نہیں ہے کپڑے دھونے کے، رہائش کے، لیکن پڑھائی کے دنوں میں آپ آ جاؤ، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہو جائیں گی، سینہ بھی آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا، آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے، کوئی آپ کو نہیں جانتا، آپ کے کراچی کو بھی نہیں جانتا، خیبر پختون کے لوگ، ایران کے لوگ، پاکستان کے لوگ، کہاں کے لوگ، علماء بوڑھے پڑھنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، محتمی بن اعلیٰ ایک قسم کا طلبہ کی جوتیوں میں بیٹھا ہوا، اس وجہ سے ادارہ آپ کا ہے۔ اس مہینے میں، ان دونوں مہینوں میں خصوصی طور پر آپ سے میری اپیل ہوگی، اپنے مدرسے کو آپ خود ہی چلائیں گے، خود نگہداشت کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود ہی ہے کہ آپ کی گنجائش نہیں، آپ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ بندے کو کھینچتا ہے، لوہے کو کاٹتا ہے۔ آپ اپنے دوسرے عزیزوں سے ان کو جو آپ کے گنجائش والے ہیں ان کو لاؤ، پڑھائی کے دوران لاؤ، سال کے درمیان ابھی بھی آ جاؤ، دیکھو کہ کاروباری مولوی ہے یا واقعتاً کام ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ دفتر والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ان سے کوئی رابطہ کرے، کچھ بھی کرے، بہرحال ادارے کو آپ ہی چلائیں گے۔ میں تو نالائق قسم کا آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے انوار اور برکات سے مجھے بھی مستفید فرمائے، مجھے بھی اپنی جھولی کو بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، عمر میں، رزق میں ہر طرح سے برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔